کہہ دے یا باقی چاہ چکا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، پر جس نے ہدایت حاصل کی فإنما یہتدی پختہ بات ہدایت حاصل کرے گا اپنے نفس کے لیے، اور جس نے گمراہی اختیار کی پس پختہ بات اس کی گمراہی آلے اس کے نفس پر پڑے گی، اور میں نہیں ہوں تمہارے اوپر وکیل۔ اور پیروی کر اس چیز کی جو وہی کی جاتی ہے تیری طرف، اور صبر کر حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، وہ خیر الحاکمین۔ مجرم قوموں کے حالات پہلے رب نے بتائے، آخر میں اللہ تعالیٰ آپ کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ مسئلہ واضح کریں۔ یا ایھا الناس، میرے دین کے بارے میں اگر تمہیں تردد اور شک ہے تو صاف لفظوں میں سن لو، میں ان کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، وَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں کیا کرتا ہوں، وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، مجھے حکم ہے کہ میں مومن ہوں، اور حکم ہے کہ اپنا چہرہ دین کی طرف قائم کر، حالانکہ کون ہے کا حلیفہ یکسو ہو، ہرگز شرک کرنے والوں میں میرا عقیدہ ہی۔ اچھا، اب شرک کا ایک اہم جزیہ جس کو احمد الغروبہ کہتے ہیں، حال جگہ کے لوگ اس میں غیر اللہ کو تقریر کے وقت پکارنا، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے بغیر کسی کو مت، نہ کوئی حاجت روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی فریاد رس ہے، نہ کوئی دستگیر ہے، کچھ بھی، نہ تو وہ نفع دے سکتے نہ ضرر دے سکتے۔ اگر ایسا کیا تو ظالمین میں تیرا شمار ہے، اور اے مخاطب اگر تجھے اللہ ضرر پہنچائے تو اللہ کے بغیر کو دور نہیں سکتا، اگر تیرے بارے میں خیر کا ارادہ کرے تو کوئی رد نہیں کر سکتا، جس کو چاہے اپنی خیر پہنچائے وہ الرسول ہے۔ یہ لوگوں اب تمہارے پاس آ چکا ہے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہتا ہے ہدایت پر چلے، جس کا جی چاہے گمراہی پر چلے، ہدایت حاصل کی تو اپنے لیے، گمراہی ہوگی تو اس کے نفس پر چلے، میں وکیل تو نہیں تمہارا، جو وہی چیز یہ اس کی پیروی کر، وقت ان کی باتوں پر صبر کر، حتیٰ یحکم اللہ، عملی طور پر رب فیصلہ کرے، دلیل کے لحاظ سے فیصلہ تو ہو چکا، وہ خیر الحاکمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب ہے محکم کی گئی آیتیں اس کی، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں اس من لدن طرف سے حکیم خبیر کے، یہ جو نہ عبادت کرو تم مگر صرف اللہ تعالیٰ کی، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر ہوں اور بشیر ہوں، اور یہ کہ معافی مانگو اپنے رب سے، پھر اس کی طرف رجوع کرو، فائدہ دے گا تمہیں فائدہ اچھا ایک مقرر میعاد تک، اور دیتا ہے ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت، اور اگر تم پھرو گے بس بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تمہارا لوٹنا، اور ہر چیز پر خواہ ہے، خبردار بے شک وہ موڑتے ہیں اپنے چھاتیوں کو تاکہ وہ مخفی رہے اس سے، خبردار جس وقت اوڑھتے ہیں وہ اپنے کپڑے، جانتا ہے اس چیز کو جو مخفی رکھتے ہیں اور جس چیز کو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ جانتا ہے دلوں کے رازوں، امیت دادا زمین میں مگر اللہ کے ذمہ اس کا رزق، یعلم وہ جانتا ہے، وجعلم وہ جانتے اس کے مستقر کو اور اس کے مستودع کو، سب چیزیں کتاب مبین میں، اور وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو 6 دنوں میں، اور تھا عرش اس کا پانی، تاکہ تمہارا امتحان دے کون سا تم میں اچھا عمل کرتا ہے، اور اگر البتہ تو کہتا ہے کہ بے شک تم کھڑے کیے جاؤ گے موت کے بعد، تو ضرور کہہ دیں گے وہ جو کافر ہیں ان ھذا، نہیں ہے یہ قول مگر جادو کھڑا، اور البتہ اگر ہم نخر کریں ان سے عذاب کو ایک مدت تک جو معدود ہے گنتی کی ہے، تو البتہ ضرور کہہ دیں گے کیا چیز عذاب کو روکتی ہے، خبردار جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب نہیں پھیرا جائے گا ان سے، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس سے وہ استدعا کرتے ہیں۔ آسان ربط یہ پہلی صورت کا اختتام ہے وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ، پیروی کرو اس چیز کی جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے قرآن کریم، اور اس کا آغاز کتاب احکمت سے ہو۔ پھر معنی طور پر بھی ہے کہ پہلی صورت کے آخری رکوع میں شرک کا رد توحید کی بات ہے، اس میں بھی نام اس کا سورہ ہود،
حود علیہ السلام کا واقعہ اور بھی پیغمبروں کے واقعے آئیں گے، ان کا واقعہ بھی الف لام را کے متعلق آج ہی ایک بات میں نے عرض کر کتاب احاظہ کتاب خبر مبتدا محذوف کی، یہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی، تفصیل سے ہے، تفصیل سے بیان کی گئی اللہ کی طرف سے جو حکیم کری ہے۔ مفہوم اس کا کیا ہے، مضمون کیا ہے، کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ جہاں اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر مبین، نافرمانوں کا ذات سے ڈراتا ہوں، ماننے والوں کو خوشخبری سنو، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اچھا فائدہ دے گا یاد مقرر ہے، ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت ہے۔ میں نے پہلے تولو کے متعلق ضابطہ عرض کیا تھا پہلے پارے میں، تھوڑی سی بات میں دہرا دیتا ہوں تاکہ جو نئے آئے ہیں وہ سمجھیں۔ تولو کا صیغہ ماضی کے لیے بھی آتا ہے، ماضی کے لیے آئے تو اس کے معنی ہوں گے اگر وہ پھر جائیں، غائب کا صیغہ، اور تولو مضارع ہو تو اس کے معنی اگر تم پھر جاؤ، تو اصل میں یہ تتولو ہوتا ہے، تا اس میں اڑ جاتی ہے، باب تفاعل اور تفاعل میں ایک تا اڑ جاتی ہے۔ اچھا، میں نے ذات عرض کیا تھا کہ ان کی تعین کے لیے آگے پیچھے ضمیریں دیکھیں، اگر پہلے غائب کے صیغے ہوں، بعد کو غائب کے صیغے ہوں تو وہ تولو ماضی۔ پہلے پارے کا آخری رکوع نکالیں، پہلے پارے کا آخری رکوع، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اب یہاں تولو کا لفظ جو ہے یہ ماضی کے لیے معنی یہ کریں گے اگر وہ پھر جائیں۔ کرینہ کیا ہے؟ کرینہ پہلے فِإِنْ آمَنُوا ماضی غائب کا صیغہ ہے، اہتدوا ماضی غائب کا صیغہ ہے، انما ہم کی ضمیر غائب کی، فسیکفیکہم یہ غائب کی، تو آگے پیچھے ضمیریں اگر ہوں غائب کی تو یہ ہوگا ماضی، اور یہاں یہ تولو جو ہے یہ تتولو، کیوں؟ آگے پیچھے ضمیریں ہیں مخاطب، وَنَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا، آگے وَإِن تَوَلَّوْا اگر تم پھر جاؤ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لفظ کی تعین کا ضابطہ ہے، آگے پیچھے غائب کی ضمیریں ہوں وہ ماضی مانا ہوگا اگر وہ پھر جائیں، آگے پیچھے خطاب کی ضمیریں اور صیغے ہوں تو یہ اصل میں تتولو تھا، اور صرفی قاعدہ ہے کہ باب تفاعل اور تفاعل میں ایک تا اڑ جائے۔ تنزل الملائکۃ تتنزل، نار تنزع تتنزع، قرآن بڑا پرہم مثال ہے۔ اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ہر چیز پر قادر۔ آگے تفسیریں آپ کو دو ملیں گی تمام تفسیروں میں، تفسیر معالم التنزیل، ابن کثیر، در منصور، روح المعانی وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ کہ یہ منافقین سے متعلق، جس وقت حق ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو اپنی چھاتیوں کو پھیرتے، اگر تو چھپ نہیں سکتے لیکن ایسا لگتا ہے کہ گویا رب سے اس کے پیغمبر کی باتوں سے چھپنا چاہتے۔ دوسری تفسیر یہ مومنین سے متعلق، مومن جس وقت مثلا قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے، استنجا کرنے کے لیے بیٹھتے
تو شرم کے مارے یوں جھک کر کے بیٹھتے تاکہ تعدد مع اللہ پیدا. اللہ تعالیٰ نے اس تعمق سے غلو سے منع فرمایا خبردار یہ پھیرتے اپنی چھاتیوں کو تاکہ رب سے چھپے. خبردار جب یہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو رب اس وقت نہیں جانتا. غلو سے دینی اب انسان نے غسل کرنا ہے تو ننگا ہو کر کے کرے گا. پیشاب کا خانہ کرنا ہے تو تکشف ہوگا تو تب کرے گا. اسی طرح اور کام ہے ولاقل تکفیل اشارہ وہ سب کام ساتھ ہوتے ہیں. ان میں غلو کرنے کا کیا معنی؟ رب جانتا ہے ما یفسدون اور ما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. پہلے ذکر تھا اللہ تعالیٰ کے علم کا کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے. آگے رب تعالیٰ کے خلق کی صفت ہے اور رازق ہونے کی صفت ہے. فرمایا کوئی جانور نہیں زمین میں مگر اللہ کے ذمہ اس کا رزق کوئی دیتا ہے. اس کے مستقر کو بھی جانتے ہیں مستودع کو بھی. مستقر مستودع کے معنی پہلے محنت کر چکے. سب کی سب چیزیں کتاب مبین لوح محفوظ میں. اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو 6 دنوں میں. وکان عرش علی الماء والماء علی متن الریح. پانی جو تھا ہوا کی سطح پر والریح علی قدرت اللہ کی قدرت نے اس کو تھما رکھا. آپ اس وقت عرش کو فرشتے اٹھا رہے ہیں. یہ فرشتے اٹھائے حدیثوں میں آتا ہے کہ آج 4 اٹھا رہے ہیں. 4 فرشتے ہوں یا 4 صفوف ہوں فرشتوں کی صفیں اور قیامت کے دن 8 ہوں. 8 نقوف ہوں یا صفوف ہوں باس اپنے مقام پر آئے. تو اب الذین یحملون العرش ومن فرشتے اٹھائے تاکہ تمہارا امتحان لے کون سا اچھا عمل کرتا ہے. میرے طلع ابراہیم ربو میں بات عرض کرتا ہوں تو ان سے کہتا ہے کہ تم موت کے بعد کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر کہتے ہیں یہ قول صرف جادو ہے ہم نہیں کھڑے کیے جائیں گے. اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کرتے الی امت معدودہ. یہی نوٹ کر لینا تفسیر ابو سعود وغیرہ میں کہ قرآن کریم میں لفظ امت 3 معنوں کے لیے استعمال ہے. ایک معنی ہے مدت الی امت معدودۃ الی مدت معلوم. آگے پھر ہے یوسف میں بھی آئے گا بعد امت بعد مدت. تو ایک معنی امت ان کی مدت. دوسرا امت کے معنی ہی گروہ کے. کنتم خیر امت اخرجت للناس اور متعدد مقام پر امت کے لفظ میں. تیسرا معنی امت ان کے معنی مقتدا اور پیشوا. کان ابراہیم امتن قانتن مقتدا تھے پیشوا تھے. تو ابو سعود وغیرہ میں ہے کہ امت کے 3 معنی قرآن میں مستعمل ہیں مدت کے گروہ کے اور پیشوا کے. یہاں امت معدودہ کے معنی ہیں مدت کے. تو ضرور کہہ دیں گے ما یحبسہ کی بلی راجے بچوئے عذاب کو کیا چیز ہوتی ہے. خبردار جب عذاب آئے گا ان سے نہیں پھیرا جائے گا اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس سے استدعا کرتی. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور البتہ اگر چکھائیں ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت پھر ہم کھینچ لیں اس رحمت کو اس سے بے شک وہ لیئوس البتہ نا امید ہو جاتا ہے کفور ناشکری کرتا ہے. اور البتہ اگر ہم چکھاتے اس کو نعمت ضرور کے بعد اسے پہنچی تو البتہ ضرور کہہ دے گا چلی گئی تکلیفیں مجھ سے. بے شک وہ لفرح البتہ خوشی کرنے والا فخور شیخی مارنے والا.
ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور عمل کی اچھے، وہ لوگ ان کے لیے مغفرت ہوگی اور اجر ہوگا۔ اور شاید کہ تو چھوڑ دے بعض وہ چیز جو وحی کی گئی تیری طرف، اور تنگ ہونے والے اس کے ساتھ سینہ تیرا، اس لیے کہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا اس پر خزانہ یا آیا اس کے ساتھ فرشتہ۔ پختہ بات ہے تو ڈرانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر وکیل۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اس قرآن کو گھڑا ہے؟ تو کہہ دے پسلاؤ تم 10 صورتیں جیسی گھڑی ہوئی، اور بلاؤ ان کو جن سے تم طاقت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، اگر ہو تم سچے۔ بس اگر وہ نہ قبول کر سکیں تمہاری چیلنج کو، پر جان لو تم کی پختہ بات اتارا گیا ہے قرآن اللہ کے علم کے مطابق، اور یہ کہ لا الہ الا ہو، اس کے بغیر کوئی الہ نہیں۔ بس کیا تم مسلمون فرمانبردار ہوتے ہو؟ وہ شخص ہے ارادہ کرتا زندگی دنیا کی اور اس کی زینت، ہم پورے پورے دیتے ان کو ان کے اعمال دنیا میں، اور وہ دنیا میں لا یبخسون، ان کے لیے کمی نہیں کی جاتی۔ وہ لوگ ان کے لیے نہیں ہوگا، آخرت میں نہیں ہوگی مگر آگ، اور حبط ہو جائے گی وہ کاروائی جو انہوں نے کی فیہا، اس آخرت کے بارے میں، اور باطل ہو جائے گی وہ چیز جو وہ کرتے رہے۔ کیا پس وہ شخص جو ہے واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس کے ساتھ لگا ہوا ہے گواہ اس کی طرف سے، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی اماماً رہنمائی کرنے والی اور رحمت، وہ لوگ ایمان لاتے اس پر، اور جس نے انکار کیا اس کا من الاحزاب گروہوں میں سے، پس آگ اس کے وعدے کا مقام ہے۔ پس نہ ہو تو فی مریت شک میں اس قرآن کے بارے میں، بے شک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے۔ اور کون شخص زیادہ ظالم اس سے جس نے افترا باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا؟ وہ لوگ پیش کیے جائیں گے رب کے سامنے اور کہیں گے گواہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا اپنے رب پر۔ خبردار، لعنت اللہ کی ظالمین ہے۔ وہ ہیں جو روکتے اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور تلاش کرتے اس میں کجی اور آخرت کے وہ منکر ہیں۔ وہ لوگ نہیں تھے وہ عاجز کر سکتے زمین میں، اور نہیں ان کے لیے اللہ کے بڑے اولیاء کارساز، دگنا کیا جائے گا ان کے لیے عذاب، نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی اور نہ تھے وہ دیکھتے۔ وہ لوگ ہیں کہ خسارے میں ڈالی انہوں نے اپنی جانیں، اور غائب ہوگی ان سے وہ چیز جو اس طرح باندھتے تھے۔ لا جرم، ضرور بر ضرور، بے شک وہ آخرت کے اندر وہی نقصان اٹھانے والے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے اچھے، جو اخبتو اور جھکے وہ اپنے رب کی طرف، وہ لوگ اصحاب الجنہ، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ مثال 2 گروہوں کی، جیسے اندھا ہے اور بہرا، اور بینا ہے اور سننے والا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں عذروئے مثال کے؟ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ رب اوپر کفار کا ذکر تھا اور عذاب کا ذکر تھا۔ آگے بھی کفار کا ذکر ہے اور اس سزا کا ذکر ہے جو دنیا میں ان کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر ہم انسان کافر کو چکھاتے اپنی طرف سے رحمت، پھر اس نعمت کو ہم اس سے چھین لیتے تو کیا کرتا ہے؟ لیئوس، نا امید ہو جاتا ہے، کفور، ناشکری کرتا ہے۔ حالانکہ رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا بھی تو ہے۔ ناشکری کیوں کرتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا ہے، حالانکہ نعمت تو پہلے اسے حاصل تھی، اب اس سے سلب ہوئی ہے، تو سلب ہونے کے بعد ایسا جملہ بولتا ہے کہ گویا اسے کبھی کچھ ملا ہی نہیں، اس میں ناشکری۔ اگر ضرر کے بعد ہم اسے نعمت چکھاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ سے تکلیفیں چلی گئی،
یعنی یہ کہتا ہے کہ اب یہ نعمتیں میرے پاس رہیں گی اور زوال کا خطرہ نہیں کرتا. یہ بھی غلط بات ہے. نعمت آئے ہر وقت انسان ڈرے کہ اللہ اس کو چھین بھی سکتا ہے. بے شک وہ فرح خوشی کرتا ہے اور فخور شیخی مارتا ہے اللہ کی نعمتوں پر. تو اکڑتا ہے، اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، شیخی بگاڑتا ہے. یہ ان لوگوں کی بات تھی جو رب کے نافرمان تھے. مستثنا لوگ ہیں، ان کو الگ کیا. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، ان کی بات نہیں. ان کے لیے مغفرت بھی ہوگی اور اجر کریم کبیر بڑا گئے. جب سورت کی ابتدا میں کتاب احکمت آیات کتاب کا ذکر تھا قرآن پاک، لوگ نہیں مانتے تھے. آپ اس سلسلے میں بڑے غمگین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اللہ کا شاید کہ تو چھوڑ دے بعض وہ چیز جو تیری طرف وحی کی گئی اور اس کے ذریعے تیرا دل تنگ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں. ان باتوں سے متاثر نہیں. قرآن پاک آپ سنائیں، منوانا آپ کے فریضے میں شامل ہے. خزانے آپ کے پاس نہیں ہیں، فرشتے اتارنے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. انما انت نذیر، تو ڈرانے والا ہے خدا کے عذاب سے ڈرا. جو مانے گا مانے گا. ہر چیز کا وکیل اور کارساز اللہ تعالیٰ. قرآن پاک کا